اترا. ہر مصرے پہ آپ سب کی توجہات کا طالب. سرخ رو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا. گھر میں اللہ کے جس دم میرا مولا اترا. سرخ رو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا. اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا. اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا کہ کچھ تو عمران کے احسان کا بدلہ اترا. سرخ رو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک منقبت کے چند اشعار. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. کل ایمان تو کل اسلام تو، دین کی رگ رگ میں ہے صرف تیرا لہو. کل ایمان تو کل اسلام تو، دین کی رگ رگ میں ہے صرف تیرا لہو. جنگ خیبر ہو خندق کے بدر و حنین، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں. پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ کیجئے. پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ
یا یہ کہنا پیمبر بھی ہے بدعتی، یا یہ کہنا پیمبر بھی ہے بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں، بے کسوں کے بے کسوں کے مددگار میرے علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ عمر بھر یوں ہی بھٹکے گا نادان وہ، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں۔ عمر بھر یوں ہی بھٹکے گا نادان وہ، جس کے دل میں محبت علی کی نہیں۔ تو جس کے دل میں محبت علی کی نہیں، اس کی کشتی کا کوئی کنارہ نہیں۔ تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں۔ کیوں بلندی پہ ناز تو اس قدر، میں غلام علی ہوں غلام علی۔ کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس قدر، میں غلام علی ہوں غلام علی۔ اے فلک تو کیا تیری محفل میں بھی میری قسمت کا کوئی ستارہ نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ یا تو روزے پہ بلوا لو شاہ نجف، یا ہو بالی پا مجھ کو یہاں دیدنی۔ یا تو روزے پہ بلوا لو شاہ نجف، یا ہو بالی پا مجھ کو یہاں دیدنی۔ آ رہی ہے ہر ایک سانس سے یہ صدا، آ رہی ہے ہر ایک سانس سے یہ صدا، اب جدائی رضا کو گوارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار میرے علی، بن تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولانا صاحب کو دعوت دینے سے پہلے چند اعلانات ضروری سماعت فرما لیں مومنین۔ آج کا یہ جشن ولادت امام علی اپنے اختتام کو پہنچے گا تھوڑی دیر میں، کچھ ہی دیر میں مولانا نیاز نقوی جو کہ یو کے سے تشریف لائیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد نیاز کا اہتمام ہے، نماز مغربین، پہلے نماز مغربین ہوگی، اس کے بعد پھر نیاز کا اہتمام ہے۔ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ پہلے نیاز کیونکہ نماز میں ابھی وقت ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ، تو پہلے نیاز پیش کی جائے گی، اس کے بعد پھر نماز ہوگی۔ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعلان سماعت فرما لیں، بالکل اگلے اتوار کو، ٹائم وقت یہی ہے 5 بجے اگلے اتوار کو جشن محمد و آل محمد کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے مولانا علی رضا رضوی جو کہ یو کے سے تشریف لا رہے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد نظر امام جعفر صادق کا اہتمام کیا گیا ہے۔
تو آپ سب مومنین سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. بالکل اسی طرح اسی جگہ پر جعفریہ میں 5 بجے جشن محمد و آل محمد کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے مولانا علی رضا رضوی خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. کل جس طرح مومنین نے 2 کتابیں جن کا اعلان کیا گیا تھا، کافی مومنین نے خریدی ہیں اس دفعہ، اس لیے میں اس کا دوبارہ اعلان کر رہا ہوں. ایک دعائے جوشن کبیر جس کی قیمت جس کا ہدیہ 5 یورو ہے، اور نہج البلاغہ جس میں 40 خطبے موجود ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، اس کا ہدیہ 10 یورو ہے. تو جو مومن یہ خریدنا چاہیں وہ مرزا مہدی بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹی والی کتاب کا ہدیہ 5 یورو اور بڑی والی کتاب کا ہدیہ 10 یورو. بر محمد و آل محمد صلوات. آخر میں تمام مومنین کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اتنے جوش و خروش سے جشن ولادت امام علی میں شرکت کی ہے. آئندہ بھی آپ سب سے اسی طرح گزارش ہے کہ جشن میں اور پروگرام میں دعائے کمیل وغیرہ میں اسی طرح شرکت کرتے رہیں. ثواب جاریہ ہے، ثواب آپ سب کا ہے، روحانی تربیت کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے. تو ان تمام پروگراموں میں آپ اپنی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنائیں. اور ہم سب واقعی یقیناً خوش نصیب ہیں کہ اس دیار غیر میں جہاں پہ سب شیعان حیدر کرار موجود نہیں ہیں، سب غیر مسلمین ہیں، ان کے درمیان بھی ہم نے ذکر محمد و آل محمد اور ذکر امام حسین برپا کیا ہوا ہے. یقیناً ہم سب خوش نصیب ہیں اور تمام مومنین قابل تحسین ہیں کہ جو اس پروگرام میں شرکت کر کے اس کو کامیاب بناتے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اسی طرح اس میں شرکت کرتے رہیں. اور اس پروگرام کو چلانے کے لیے، اس AIG جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس کو چلانے کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ سب دل کھول کر ہدیہ دیں، دل کھول کر تعاون کریں، مالی تعاون کریں. جو افراد مالی تعاون نہیں کر سکتے وہ اس میں شرکت اپنی یقینی بنائیں. اور صفائی وغیرہ کے کاموں میں یا دوسرے جو کام ہیں، ہال ڈھونڈنے وغیرہ کا کام ہے، اس میں شرکت کریں، اس میں آپ اپنی مدد پیش کریں. تو انشاءاللہ ثواب مولا غازی عباس آپ کو انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے. بس آخر میں مولانا نیاز نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ زیر ممبر ہوں اور مولا علی کے فضائل بیان کریں. آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما امام المنتظر الحجة الثانی عشر. ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جشن کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ آپ مومنین کا اس جشن کے محفل میں تشریف لانا اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور جو مومنین بیمار ہیں پروردگار عالم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور جن مومنین و مومنات نے اس جشن کو منعقد کرنے میں تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے.
خدا متعال ہماری تا قیامت نسلوں میں اس محبت اہل بیت اور امیر المومنین کی مودت کو قرار دے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسا کہ جانتے ہیں آپ کہ آج امیر المومنین کی ولادت بارسات کے موقع پر اس جشن کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ابھی تک ماشاءاللہ آپ نے بڑے شوق سے اور بڑی توجہ سے سماعت بھی کیا ہے اور تناول بھی کیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی آخری یہ مرحلہ ہے جشن کا، تو انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے اور توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ جشن جو ہے اپنے اختتام پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ارشاد ہو رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم یہ قرآن جبلوں پہ نازل کرتے، اگر یہ قرآن جبل پر نازل ہوتا، پہاڑ پر نازل ہوتا، تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس آیت میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن مجید کے ایک لحاظ سے روحانی وزن کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکتے، بلکہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اس قرآن کے وزن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہاں پر میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ اگر 13 رجب کا دن نہ ہوتا تو شاید اس آیت کی عملی تفسیر ہمیں نظر نہ آتی. دیکھیں پہاڑ کیا چیز ہے. پہاڑ دنیا کے اندر، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جو سخت ترین اور مضبوط ترین چیزیں ہیں ان میں سے ایک پہاڑ ہے، ان کا شمار ہوتا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پہاڑوں کو کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو کس وجہ سے پیدا کیا ہے. مولا اس کی فلسفی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخوں کی طرح قرار دیا ہے، اس لیے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اپنے جگہ پر، جس جگہ پہ چل رہی ہے، جس مدار پہ چل رہی ہے، تو اس پہ نہ چلتی اور بکھر جاتی. ان پہاڑوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے زمین کو مضبوط کیا ہوا ہے، اس کو بکھرنے سے بچایا ہوا ہے. یہ میخیں ہیں جو زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں. لہذا پہاڑ کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جتنا پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتا ہے اس سے زیادہ گہرا ہے، اس سے زیادہ گہرائی زمین کے اندر موجود ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں. لہذا پہاڑ بہت سخت چیز ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنی طاقت کے باوجود، اتنی سختی کے باوجود یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا جو وزن ہے، جو اس کی معنویت اور روحانیت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن یہی قرآن ہے کہ جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے، رسول کے دل پر نازل ہوا ہے، اور پیغمبر نے اس قرآن کو تحمل کیا ہے اپنے دل کے اوپر. تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جہاں پروردگار عالم نے احکامات کا تذکرہ کیا ہے، لوگوں کے لیے احکام وضع کیے ہیں، واجبات کا تذکرہ ہے، محرمات کا تذکرہ ہے، تاریخ کا تذکرہ ہے، اخلاقی باتوں کا تذکرہ ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے، اور واقعات کا تذکرہ ہے جن میں انسان کے لیے درس ہو سکتا ہے. وہاں محمد و آل محمد کے فضائل کو بھی بیان کیا ہے، ان کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کسی نہ کسی شکل میں آل محمد کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، وہ اس لیے فضیلت بنتی ہے کہ جو کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کی عملی شکل محمد و آل محمد کی ذات مقدسہ ہے. وہ عملی شکل، اگر آپ نے قرآن کو عملی شکل میں دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کی ذات مقدسہ ہے. اور اگر محمد و آل محمد کی ذات کو کتابی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ قرآن مجید ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
محمد وآل محمد۔ اب یہ فضائل جو اہل بیت علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں، کتنے فضائل ہیں؟ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، پیغمبر کے ذریعے سے بیان ہوئے ہیں۔ ابن عباس سے کسی نے سوال پوچھا، مولانا امین ان کا بھی شاگرد ہے، پیغمبر کے زمانے میں کچھ عرصہ گزارا ہے۔ ابن عباس مشہور معروف مفسر ہے قرآن کا، ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ علی کے فضائل کتنے جانتے ہیں؟ تو چاہوں گا آپ علی کے فضائل کتنے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 25,000 تو میں جانتا ہوں۔ 25,000 مولا علی کے فضائل تو میں جانتا ہوں کہ جو میں نے پیغمبر سے سنے ہیں، نہیں معلوم مولا کے فضائل کتنے ہیں۔ تو میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ جناب ابن عباس کہتے ہیں 25,000، اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی اگر میں تمہارے سارے فضائل بیان کر دوں تو لوگ تجھے خدا سمجھنے لگیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یعنی وہ فضائل جو بیان ہوئے ہیں وہ ایک محدود مقدار میں بیان ہوئے ہیں۔ حقیقت میں علی کے فضائل ہیں، جو ان کی فضیلت ہے، یا پروردگار عالم جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اور جتنا انہوں نے بیان کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ اتنا نہیں ہے جتنا حقیقت میں موجود ہے۔ حقیقت میں زیادہ فضائل ہیں مولا کے، بیان کم ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے ایک جملہ کہا ہے مولا کے فضائل کے حوالے سے کہ مولا کے کتنے فضائل ہیں، اس کو تصور کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ مولا کے کتنے فضائل ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور انسان اور جن لکھنے بیٹھیں تو مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، دریا ختم ہو جائیں گے، کلمیں گھس جائیں گی، لیکن مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ آپ نے سنا ہے۔ اب ایک فارسی شاعر نے ایک جملہ کہا ہے شعر کی شکل میں، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، جو فارسی جانتے ہیں ہمارے اکثر حضرات جانتے ہیں، محسوس کر لیں گے۔ کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست، شاعر کہتا ہے کہ کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست کہ تر کنم سر انگشت و صفحے بشبارم۔ شاعر کہتا ہے کہ یا علی آپ کے فضل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سارے سمندروں کو جمع کر کے انگلی کو تر کر کے آپ کی فضیلت کے کتاب کی ورق گردانی کی جائے تو یہ پانی ختم ہو جائے گا لیکن کتاب ختم نہیں ہوگی۔ تو اس نے اپنے انداز سے مولا کے فضائل کی مقدار کو بیان کیا ہے کہ مولا کے فضائل کتنے زیادہ ہیں۔ حقیقت ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اور مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب جنگ تبوک پہ جا رہے تھے تو وہاں پر ایک جملہ کہا تھا، انشاءاللہ حدیث آئے گی اگر وقت ملا تو۔ آپ نے مخاطب ہو کر مولا امیر المومنین کو جب آپ نے ان کو نائب بنایا اور مدینے میں چھوڑا، یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں امیر المومنین نے شرکت نہیں کی، جنگ تبوک۔ باقی ہر غزوے کے اندر، جنگ کے اندر مولا علیہ السلام شریک رہے ہیں، یہ واحد جنگ ہے۔ رسول خدا نے آپ کو نائب بنایا اور مدینے میں چھوڑا تو مولا علیہ السلام ظاہر کے ناراحت ہوئے، اور جذبہ تھا جہاد کا، لڑنے کا جذبہ تھا، اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ تھا۔ تو جب رسول خدا نے دیکھا کہ علی کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں، پوچھا کہ یا علی کیوں؟ کہا کہ یا رسول آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر کتنا جذبہ ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کا، اور آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بچوں اور خواتین کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہ ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ فرق فقط یہ ہے کہ میرے بعد کسی نے نبی نہیں ہونا۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میں تیرے تمام فضائل کو بیان کر دوں تو لوگ تمہارے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ لہذا جو فضائل رسول خدا نے بیان کیے ہیں ہم وہی جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں نہیں معلوم۔ لہذا جتنا ہم نے سنا ہے اسی لحاظ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ شعراء حضرات اپنے اشعار کو پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے اشعار پڑھے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں جملہ عرض کروں کہ آل محمد کی مدح میں شعر کہنا کیا فضیلت رکھتا ہے۔
حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بیت ہمارے شان کے اندر، ہماری فضیلت کے اندر پڑھتا ہے اور بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ جو ایک شعر کہتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کی مدح میں، آل محمد کی مدح میں، میں نے 5000 شعر کہے ہیں۔ 5000 معمولی نہیں، 5000 اشعار آپ کی شان میں اور آپ کی مدح میں کہے ہیں۔ تو اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ کیا ہم سے محبت کرتا ہے تو؟ کہا کہ ہاں مولا آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو شعر کہے ہیں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کیا ہمارے دشمنوں سے بھی تو محبت کرتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں مولا ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سے محبت ہے اور آپ کے دشمنوں سے بھی محبت ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اب یہ تم نے جو 5000 شعر کہے ہیں اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم ہمارے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کی، میں اب ان سے محبت نہیں کرتا، میں نے دل میں میرے دل کے اندر جو محبت تھی ان کی میں نے نکال دی، ان سے میں نے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب ایک شعر کہو، اب ایک شعر کہو۔ تو جیسے ہی اس نے وہ شعر کہا تو امام نے فرمایا کہ یہ تیرا ایک شعر ان 5000 شعروں سے افضل ہے، اس لیے کہ تم نے اب خلوص کے ساتھ، خالص محبت کے ساتھ ہمارے دشمنوں سے بیزاری کرتے ہوئے اس شعر کو کہا ہے، لہذا یہ شعر تیرا وزنی بن گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، نعرہ حیدری۔ لہذا جو شعراء حضرات ہیں جو شعر پڑھتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، ثواب کے اندر ان کا بہت بڑا حصہ ہے انشاءاللہ۔ ایران کے ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ اب دیکھیں نا، اہل بیت کی بارگاہ میں جب شعر قبول ہوتا ہے تو کس انداز سے ہوتا ہے، کس انداز سے آل محمد کی بارگاہ میں اشعار قبول کیے جاتے ہیں۔ جناب شہریار بہت مشہور معروف شاعر ہیں ایران کے، نام سنا ہوگا۔ شہریار ابھی چند سال ہوئے ہیں، وہ فوت ہوئے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا مشہور قصیدہ ہے جو مشہور ہوا ایران کے اندر، اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ مولا کی بارگاہ میں کیسے شعر قبول ہوتا ہے، کس انداز سے قبول ہوتا ہے۔ وہ جو قصیدہ ان کا مشہور ہوا ہے اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: علی اے ہما یہ رحمت توچے آیتی خدا را۔ سنا ہے نا آپ نے، جو فارسی جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ علی اے ہما یہ رحمت توچے آیتی خدا را کہ بما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا۔ اس طرح شروع ہوتا ہے، بہرحال مجھے پورا یاد نہیں ہے، ایک جملہ یاد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ اتنا مشہور ہوا، ہم جب تھے قوم کے اندر اتنا مشہور ہوا، سارے بچے نوجوان سب پڑھتے تھے، میڈیا پہ، اخباروں کے اندر، کتابوں کے اندر چھپا، بہت زیادہ مشہور ہوا۔ اس کا ایک واقعہ ہے، آیت اللہ نجفی مرشی کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ قوم کے اندر ان کی بہت بڑی مشہور لائبریری ہے اور انہوں نے بڑی محنت کر کے اور زحمت کر کے انہوں نے اس لائبریری کو تعمیر کیا۔ اس لائبریری کے اندر تقریباً 30,000 قلمی نسخے ہیں، 30,000 سے زیادہ قلمی نسخے ہیں جو انہوں نے اپنی محنت کر کے جگہ جگہ سے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ بہرحال ان کی بہت خدمات ہیں علمی حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آیت اللہ نجف مرشی آئے اپنے دفتر میں، تو اپنے جو دفتر میں کام کرنے والے تھے ان سے کہا کہ شہریار کوئی ہے کیا شاعر؟ اس وقت تک آغا مرشی نے شہریار کا نام نہیں سنا تھا۔ کہتے ہیں کوئی شہریار نام سے کوئی شاعر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں قبلہ، ایک شاعر ہے، تبریز کا رہنے والا ہے اور اتنا معروف نہیں ہے، بہرحال ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ اچھا شاعر ہے، شعر کہتا ہے، تبریز میں رہتا ہے۔ تو آغا نے کہا کہ جب بھی وہ قم میں آئیں ان کو پیغام بھیجیں، جب بھی آپ قم میں آئیں تو مجھ سے ملاقات کریں۔ انہوں نے پیغام بھیج دیا۔ پیغام جب آغا شہریار کو ملا، ظاہر ہے کہ آیت اللہ نجف مرشی مرجع تھے، جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی تھی، وہ بھی جانتے تھے ان کو۔ جب وہ قم میں آئے اور قم میں زیارت کی، زیارت کے بعد جب آغا مرشی کے گھر آئے تو جیسے ہی آیت اللہ نجف مرشی نے ان کو دیکھا تو ان کا نام پکار کے کہا کہ شہریار آؤ ادھر بیٹھوا کر۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ قبلہ
نہ آپ نے مجھے پہلے دیکھا ہے نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے، تو آپ میرا نام لے کر مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ میرا نام لے کر مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ تو آقا نے کہا کہ بیٹھو میں بتاتا ہوں۔ وہ بیٹھے۔ اس کے بعد آیت اللہ مرشی نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ قصیدہ علی اے ہمای رحمت تجھے آیتی خدا را، یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ یہ قصیدہ تمہارا ہے؟ تو وہ حیران ہو جاتا ہے، شہریار پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے قبلہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ قصیدہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ جب میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس قصیدے کو نہ میں نے پڑھا ہے، نہ چھپوایا ہے، نہ کوئی جانتا ہے۔ یہ قصیدہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو آقا نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے یہ کب قصیدہ کہا تھا؟ کہا کہ میں نے فلاں دن فلاں وقت میں نے یہ قصیدہ کہا تھا، اور یہ قصیدہ لکھنے کے بعد رات کو میں جب سویا تھا تو یہ قصیدہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو گیا تھا، فلاں تاریخ کو اور فلاں دن۔ تو آقا نے اپنی ڈائری اٹھائی، اور ڈائری اٹھانے کے بعد دیکھو، کہا کہ دیکھو یہ میں نے تاریخ میں لکھی ہے کہ یہ تمہارا قصیدہ جو ہے وہ فلاں تاریخ کو اور فلاں وقت تم نے پڑھا ہے۔ تو پھر بھی حیران ہو جاتے، کہا کہ بلا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بیان فرمائیں۔ تو آقا نے کہا کہ اسی دن اسی رات کو میں نے عالم خواب میں دیکھا، اسی دن اسی رات کو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ ایک طرف عرب شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ایرانی شعراء بیٹھے ہوئے، فارسی شعراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا نے جب عرب شعراء کا کلام سنا اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب فارسی کے جو شعراء ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ایک شاعر کھڑے ہو گئے پڑھنے کے لیے، تو جیسے وہ کھڑے ہوئے تو مولا نے کہا کہ شہریار کہاں ہے؟ مولا نے کہا کہ شہریار کہاں ہے؟ تو تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اور مولا کی خدمت میں آئے، اور مولا نے کہا کہ شہریار جو تم نے میرا قصیدہ میری شان میں لکھا ہے وہ پڑھنا شروع کرو۔ تو جیسے ہی مولا نے حکم دیا تم نے یہ قصیدہ جو میں نے تمہیں سنا ہے تم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد مولا نے جب قصیدہ سن لیا اس کے بعد اپنی ابا اتاری اور تمہیں ہدیہ اور گفٹ کے طور پر دی۔ تو وہ گریہ کرنے لگا، جناب شہریار رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا مولا نے میرا قصیدہ قبول کر لیا ہے؟ جناب آقا مرشی نجفی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا نے تمہارا قصیدہ قبول کر لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جب قبول ہوتا ہے بارگاہ امیر المومنین میں اور اہل بیت میں تو ایسے قبول ہوتا ہے۔ اور بہت سے واقعات ہیں کہ جب شاعر نے آ کر مولا کی بارگاہ میں اشعار سنائے، مولا گھر میں تشریف لے گئے، ایک چادر بچھائی اور کہا کہ جو کچھ مال تمہارے پاس ہے اس چادر میں رکھو۔ اور جب انہوں نے سارا گھر کے اندر جو بھی سونا تھا جو بھی مال تھا رکھ دیا، مولا نے گٹھری بنائی اور اس شاعر کو آ کر دی، کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولا میں نے مال کی خاطر نہیں پڑھا، میں نے فضائل جو شعر کی شکل میں بیان کیے ہیں مال کی خاطر نہیں، لالچ نہیں تھی مجھے کوئی بھی، فقط اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے پڑھا ہے۔ تو یہ مولا نے فرمایا کہ یہ بھی لے لو اور ہم جنت کے بھی ضامن ہیں، یہ بھی لے لو ہم جنت کے بھی ضامن ہیں۔ اور جناب فرز دکا قصیدہ مشہور ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام سجاد علیہ السلام کی شان میں ان کا قصیدہ معروف ہے، جناب فرز دکا۔ اور ایک شاعر مشہور گزرے ہیں جناب کمیت اسدی، کہ جو اپنے زمانے میں بہت مشہور و معروف شاعر تھے اور اہل بیت کی ثنا کرتے رہتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر میڈیا نہیں تھا۔ میڈیا کا رول شعراء ادا کرتے تھے، جو شعراء ہوتے تھے وہ میڈیا کا رول ادا کرتے تھے۔ کیوں کہ شعر کی شکل میں جب کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی مفہوم یا معنی آ جاتا ہے تو وہ زبانوں پہ رہ جاتا ہے، وہ زبانوں پہ پھرتا رہتا ہے، تو وہ میڈیا کا کام کرتا تھا۔ جناب کمیت اسدی نے آل محمد کی فضیلت میں اتنے فضائل بیان کیے شعروں کی شکل میں۔ جناب کمیت کہتے تھے کہ اسی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اہل بیت کے شان میں فضائل کہے ہیں تو